بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دینی اور دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ممبر پر تشریف لاتے تو رونے لگ جاتے اور صرف ایک بات کہتے تھے کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی مانگا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت بھی مانگا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر قسم کے گناہوں سے بھی محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر قسم کی مصیبت اور بیماری سے بھی محفوظ رکھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دوسرے سال جب دوبارہ ممبر پر چڑھے تو دوبارہ سے رونے لگ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے دو باتیں ہر وقت مانگتے رہا کرو۔ پہلی بات کہ اے مالک الملک، مجھے ہر قسم کے گناہوں سے ہر وقت پاک صاف رکھ، اور میرے اوپر کسی گناہ اور کسی بھی بیماری کا بوجھ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بڑی بڑی دعائیں، خوبصورت دعائیں مانگتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات میں اس سے بڑی اور اس سے اچھی دعا ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کون سی دعا ہے؟ وہ دعا جو سب سے افضل ہے، وہ دعا ہے اے اللہ، مجھے دنیا میں بھی عافیت دے اور آخرت میں بھی عافیت دے دے، اور دنیا میں ہر قسم کی بیماری، مصیبت اور گناہوں سے ہر وقت محفوظ رکھ، اور جب یہ آنکھ بند ہو تو قبر میں بھی جنت کا باغ بن جائے، اور جنت کا وارث مجھے میرا مالک یعنی اللہ تعالیٰ مجھے بنا دیں، اور اللہ ذوالجلال ہم سب کو عافیت مانگنے والا بنا دے، آمین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایک ایسی دعا بتائیں جو سب سے افضل دعا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرنے والے اپنے رب سے دنیا اور آخرت میں صرف معافی اور عافیت کا سوال کیا کر، اس سے بڑی اور کوئی دعا اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ دوسرے دن وہ شخص پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہی سوال کیا، تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا، اور تیسرے دن پھر وہی شخص دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یہی جواب دیا۔ اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ایک شخص اتنا شدید بیمار ہو چکا تھا کہ چوزے جیسی حالت ہو چکی تھی سوکھ کر اس کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کوئی اپنے لیے بد دعا تو نہیں کی؟ تو اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے صرف یہی دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اے پروردگار، جو عذاب تو نے مجھے آخرت میں دینا ہے مجھے اس دنیا میں ہی دے دے اور میری آخرت کو بچا لے۔ یہ سننے کے بعد اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا بھی تو مانگ سکتے تھے کہ اے اللہ،
مجھے اس دنیا میں بھی عذاب سے بچا لے اور آخرت میں بھی بچا لے۔ تم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی غلط دعا اپنے لیے نہ مانگیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے رحمت عافیت کی دعا مانگیے، کیونکہ وہ مالک دنیا میں بھی تمہیں بچانے کے لیے قادر ہے اور آخرت میں بھی بچانے کے لیے قادر ہے۔ اس لیے پروردگار سے ہمیشہ خیر و عافیت کی اچھی اچھی دعا اپنے لیے مانگیے، بلکہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے میرے پروردگار، میں بہت کمزور ہوں، مجھے دنیا میں بھی عافیت عطا فرما اور آخرت میں بھی مجھے سزا سے بچا لے اور جنت الفردوس میں داخل کر، آمین۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں چلتے چلتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔